تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کاموں سے، اپنے گھروں سے، اپنے آرام سے اور دیگر ایکٹیویٹیز سے دور ہو کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پر آ کر بیٹھے. قرآن و حدیث کی تعلیمات کی نچوڑ کے تحت یہ میں آپ کو بشارت دے سکتا ہوں کہ یہ مجلس اور محفل بروز قیامت آپ کے لیے فخر کا باعث بنے گی. ہو سکتا ہے نجات کا سبب بھی بن جائے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، گناہوں کا کفارہ ہوگا. آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو ہر قسم کی غیر ضروری ایکٹیویٹیز سے رک جایا جائے. تو کوشش کیجیے گا آپس میں گفتگو نہ ہو، موبائل پہ کوئی کال اٹینڈ کرنا، ایسی یہ بیٹا ویڈیو جو بنا رہے ہو یہ نہ بناؤ، ویڈیو بن رہی ہے وہاں سے لے لیجیے گا آپ اگر چاہیں تو، ویسے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ سن لیجیے گا. اسی طرح کال اٹینڈ کرنا، بلا ضرورت آگے جانا پیچھے آنا، یہ سب ترک کر کے تھوڑی سی باتیں بغور سماعت فرمائیں. جو باہر میری آواز سن رہے ہیں آپ بھی اگر تشریف لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آئیں بنڈال میں بیٹھیں. ویسے اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو اس اجتماع میں بیٹھے گا اسے لاسٹ میں 5,000 کا نوٹ ملے گا تو میرے خیال میں گھروں سے بھی نکل کر آ کر ہم بیٹھیں گے. لیکن ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر، اپنے حبیب کے ذکر میں کتنی برکتیں رکھی. تو بہرحال ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. مجھے جو موضوع میزبان نے بتایا وہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اور کچھ کہا کہ وراثت کے بارے میں بھی کہہ دیجیے گا. تو میں انہی پہ چند کلمات آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں میرا خاص طور پر جو بیانات ہیں وہ بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ میں پبلک کو یا میزبان کو خوش کرنے کے لیے بیان نہیں کرتا. بیٹا اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، جانا ہے پھر بیٹھے رہو، ٹھیک ہے، بالکل باتیں نہیں، بالکل ساکت ہو کر بیٹھو. شاباش. تو ہمارے بیان جو ہیں وہ عمومی طور پر تھوڑا سا سخت آپ کو محسوس ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نرمی والے بیانات، فضائل والے بیانات اور اپنی مرضی کے مطابق علماء کے منہ میں الفاظ دے کر کروانے والے بیانات، انہوں نے ہماری قوم کو تباہ کر دیا ہے. ہماری قوم کہتی ہے کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے. اب ہم احتساب کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے جس لائف سٹائل میں ہیں، جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کہو کہ صحیح ہیں آپ. شریعت آپ شریعت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، شریعت آپ کے مطابق ہو جائے. ہم اللہ کی مانے نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ماننی چاہیے. اس طرح کا ذہن بن گیا. تو لہٰذا جب بیانات سنتے ہیں تو وہ یار سخت بہت بیان ہے، یار ایسا تو نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ صحیح چیزیں نہیں ہوتی. آپ اور مجھے چاہیے اصل میں یہ سنجیدگی نہیں ہے. یہ بچوں کو یہاں سے ہٹائیں گے تو میں بیان شروع کروں گا. سب سے پہلے جو آیت کریمہ عرض کی وہ الحمد شریف کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا راستہ چلا، حدیث کا راستہ چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری
جو کلمات یا خطبات وغیرہ دیے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں کیا فرما رہا ہے؟ یوں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، حدیث کے راستے پہ چلا، یہ دعا مانگو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس قرآن و حدیث کو ملا لے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہی اشارہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا تو وہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اور جو قرآن و حدیث کے راستے پہ چلا وہ ہدایت پا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو چیزیں ہمیں درکار ہیں، ایک اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہوتے ہیں، ان کی علامات و شناخت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، پھر ان کی نشاندہی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کے لیے دعا کرو، اے اللہ ہم ان کے راستے پہ چلا، ان میں سب سے پہلا گروہ تو انبیاء علیہم السلام کا، اور باقی نبیوں کی شریعتیں چونکہ ہمارے نبی کی شریعت آنے کے بعد ختم ہو گئی، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ شریعت مینس کیا ہے؟ تھیوری، اور جو سرکار نے بھی کر کے دکھایا وہ پریکٹیکل۔ تو یہ تھیوری اور پریکٹیکل جب ملتا ہے، اس پر جو عمل کرتا ہے وہ آخرت میں انعام پائے گا۔ تو پہلا تو انبیاء علیہ السلام کو باقی کو ہٹا دیں، کیونکہ اب ان کے شریعت پہ نہیں چلیں گے، اب نبی کی شریعت پر۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ دوسرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد اچھا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یا کم از کم آپ کی صحبت اختیار کی ہو، اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہو گیا، وہ ہے صحابی۔ یہ دو تقسیم اس لیے کی کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، تو یہ نبی کریم کے پاس تو رہے لیکن دیکھ نہ سکے، لیکن حالت ایمان میں پاس رہے، پھر حالت ایمان میں انتقال ہوا تو صحابی شمار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ اور میں فرض کر لیں اللہ تعالیٰ بطریق کرامت نبی کریم سامنے آ جائیں ہمارے، ہم دیکھ لیں، تو صحابی نہیں بنیں گے، وہ اس دور کی بات۔ دوسرا خواب میں دیکھیں گے تو صحابی نہیں بنیں گے۔ تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی نے حالت کفر میں نبی کو دیکھا اور حالت کفر میں مر گیا، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ کسی نے حالت ایمان میں دیکھا اور معاذ اللہ پھر وہ اسلام سے باہر ہو گیا، وہ بھی صحابی نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکنڈ گروپ جو ہے وہ صحابہ کا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ پھر ان کے بعد جس نے صحابہ کو دیکھا، نبی کریم کو نہ دیکھا، اور تمام یہ شرائط، انہیں کہتے ہیں تابعی یا جمع تابعین۔ پھر جس نے ان تابعین کو دیکھا وہ تبعی تابعین کہلاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے۔ اور پھر وہ جو تابعین کو جس نے دیکھا وہ تبعی تابعین کہلائے۔ پھر بعد میں ائمہ مجتہدین چار گزرے ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جن کے بارے میں ہمارے اکثر مسلمان نہیں جانتے نا، ینگسٹر خاص طور پر۔ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کون ہیں ہم بتا دیں گے انگلیوں پر، کون سی فلم آئی ہوئی ہے اس وقت، ایکشن مووی کون سی ہے، ہارر مووی کون سی ہے، سب معلومات ہوں گی۔ ٹک ٹاک پہ کون چھایا ہوا ہے، ٹھمکے کس کے لگ رہے ہیں، وہ سب ہمیں پتا ہوتا ہے۔ بالی ووڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں ڈرامے کون کون سے اچھے چل رہے ہیں، ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اپنے اکابرین کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، اس لیے ہم حنفی ہیں ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، حنفی ہیں۔ لیکن ہمارا بچہ پوچھ لے کہ ابو بتائیں امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ابا کے ذہن میں دو ایسے جملے بھی نہیں ہوں گے تعارف کے جو اپنے بچوں کو مطمئن کر سکے۔ یہ ہے ہماری اپنے اکابرین سے اجنبیت کا عالم، بے رغبتی کا عالم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نعمان بن ثابت
وہ تابعین میں سے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تابعین میں سے انہوں نے صحابہ کی زیارت کی، پھر باقی چاروں آئمہ، 3 مزید آئمہ، اور پھر اولیاء اعظام آتے رہے، پھر علماء، مفتیان کرام، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے۔ اچھا، ان اولیاء کرام میں، مفتیان کرام میں کیا ولی ہونا، مفتی ہونا، عالم ہونا یہ اللہ کے نام یافتہ بندے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں۔ جو گمراہ ہوئے ان میں بھی علماء ہیں، جو گمراہ ہوئے ان میں مفتیان کرام ہیں، جو گمراہ ہوئے اپنے بڑے کو ولی قرار دیتے ہیں۔ علامت کیا ہے؟ انعام یافتہ بندے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس نے نبی کریم کو فالو کیا، صحابہ کو کیا، تابعین کو کیا، اور پھر آج کے دور میں جس نے 1500 سال کے ان لوگوں کا اتباع کیا، ان کی پیروی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، وہ پھر انعام یافتہ بندے کہلائیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، ایک نجات یافتہ، ایک ہدایت پر تھا، اور 71 جہنم میں جائیں گے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک نجات پائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرا عقیدہ، جو میرا طریقہ، جو میری شریعت ہے، جو اس پر قائم رہے گا، اور جو میرے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی شریعت، صحابہ کا طریقہ اس پر قائم رہے گا، وہ نجات پائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو جو نبی کے طریقے پر ہو، طریقے کو کہتے ہیں سنت، تو جو نبی کے طریقے پر ہو انہیں کہا گیا اہل سنت۔ اور صحابہ کرام ایک جماعت تھی، جس نے صحابہ کرام کے جماعت کی پیروی کی، انہیں کہا گیا اہل جماعت۔ پھر ان کو ملا دیا گیا اور کہا گیا اہل سنت و جماعت۔ تو بس اب یاد رکھیں کہ جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہوگا وہ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے گا، اور جو صحابہ کرام اور ان کے طریقوں پہ چلنے والوں کے طریقے پہ چلے گا وہی اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوگا، اور جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا اور اسے نجات دے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور طریقے جانے جائیں، صحابہ کے عقائد اور طریقے جانے جائیں، اور پھر جو ان کی پیروی کرتے ہوئے 1500 سال میں علماء، مفتیان کرام، اولیاء کرام گزرے، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے تھے۔ ان کے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، طریقے پہ نہیں چلیں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے نام یافتہ بندوں کے راستے کو چھوڑ دیا، تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں اہل سنت و جماعت۔ یاد رکھیں جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے سب کے سب اہل سنت و جماعت سے گزرے۔ جتنے بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام 1500 سال میں گزرے، جن پر امت کا اعتماد رہا، وہ سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو مجھے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا ہے، اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوگا، وہ نبی کریم کے طریقے پہ چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں گے، ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو 1500 سال میں ایک لسٹ بنائیں تمام اولیاء کی، علماء کی، مفتیان کرام کی، مشائخ کی، ان میں سے جو اہل سنت ہیں ان کی پیروی کریں، آپ نجات پا جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم کون نکالے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون آیا کون گیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں۔ آپ سب نبی کریم سے محبت کرتے ہیں؟ بتائیے، پیار کرتے ہیں؟ آپ کے دل سے بھی قریب ہے نبی کریم؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے نبی کریم کے ساتھ معاملہ کیا کیا۔ عنوان رکھا جی ناموس رسالت پر بیان کریں مفتی صاحب، سرکار کی عزت اور سرکار کی عظمت کی حفاظت پر بیان کریں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی سرکار کی گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے، بے ادبی کرے تو کیا کرنا چاہیے، سرکار کا ادب و احترام کی علامات کیا ہیں، اس پر بیان کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرانس میں کوئی نبی کریم کے لیے کارٹون بنائے؟ جوش میں آنا، غصے میں آنا ایمان کی علامت ہے، ورنہ بے غیرت ہے وہ انسان کہ جو ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جائے اور غصے میں نہ آئے۔
یہ تو ایمان کی تباہی کی علامت ہے، بالکل آنا چاہیے، انکار نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنا احتساب نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی بے ادبوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ بولیے، احتساب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کے منہ سے کہلواؤں گا۔ ایک نوجوان اپنا ماں کا کہنا نہ مانے، بالکل جائز کہہ رہی ہے ماں شریعت کے مطابق، لیکن کہنا نہ مانے، باپ اسے حکم دے کہنا نہ مانے، استاد حکم دے کہنا نہ مانے، مسجد کے امام صاحب حکم دے کہنا نہ مانے، اس کے بڑے حکم دے کہنا نہ مانے، بتائیے یہ با ادب ہے یا بے ادب ہے؟ بولیے زور سے۔ تو پھر جو نبی کریم کا کہنا نہ مانے وہ با ادب ہوگا یا بے ادب ہوگا؟ آپ نے اپنے منہ سے کہا وہ بے ادب ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے گستاخی کے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی نبی کریم کو گالی بکے گا یہ گستاخی ہے، کوئی نبی کریم کی شان میں کارٹون بنا دے گا معاذ اللہ غلط قسم کا، یہ بے ادبی ہے، کوئی نبی کریم پہ طعنہ کر دے گا یہ بے ادبی ہے۔ باقی بے ادبی کے پہلو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اصل تو یہ ہے کہ بے ادبی تو ذرا سی بھی ہو وہ انسان کے لیے بری ہے۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کہے کہ وہ میلا لباس تھا، وہ گستاخ ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے آقا کے لباس کو میلا تک نہیں کہہ سکتے۔ وہ اگر یہ کہے کہ نبی کریم کے ناخن گندے تھے کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا سے زیادہ پاکیزہ نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ میرے آقا تو جب پیدا ہوئے تو جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، خوشبو اور نور نکلا اور میرے سرکار پیدا ہوئے۔ پسینہ مبارکہ میں گلاب کی خوشبو، لعاب دہن اقدس پھینک دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے، کھارے کو پانی کا کنواں میٹھا ہو جائے۔ سرکار جس گلی سے گزر جائیں وہ مہک جائے، اور صحابہ کرام قسم کھا سکتے ہیں کہ یہاں سے ابھی میرے آقا گزرے۔ وہ تو پاکیزہ ہیں، لیکن فرمایا ایسا کوئی کہے گا بے ادب۔ اور ہماری حالت کیا ہے ذرا غور کریں۔ آخر میں لنگر کھاؤ سرکار کے نام کا، ڈھکارے لو اور نکل جاؤ، اور سرکار کا کہنا نہ مانو۔ غلام یہ رسول میں موت قبول ہے، لیکن آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، منہ سے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ یا رسول اللہ یہ قبول نہیں ہے۔ سرکار فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ ٹائم نہیں ہے۔ سرکار فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ موڈی نماز پڑھتے ہیں، پی ایس ایل کا میچ آئے تو نمازیں چھوڑیں گے، کاروبار چل رہا ہے تو نمازیں چھوڑیں گے، بیوی کے پاس بیٹھے تو نمازیں چھوڑیں گے، مہمان آ گئے تو نمازیں چھوڑیں گے۔ چرسی موالی زانی دوست بیٹھ کر فٹ پاتھ پر باتیں کر رہے ہو اور مؤذن کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم کہیں گے مؤذن صاحب خود ہی نماز پڑھو، ہم یہاں بیٹھ کر فحش باتیں کریں گے۔ سرکار فحش کلامی سے منع کریں، یا رسول اللہ ہم نہیں رکیں گے، ہم ماں بہن کی گالیاں بکیں گے، کسی کی بہنوں کی باتیں کریں گے، کسی کی بیوی پہ تبصرہ کریں گے، گندی فحش ویب سائٹس کی وزٹ کریں گے، گندا لٹریچر پڑھیں گے، ٹک ٹاک پر ٹھمکے لگاتے ہوئے عورتوں کو دیکھیں گے۔ ہم کیوں رکیں؟ سرکار فرمائے کہ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن ہم جواب میں کہے یا رسول اللہ ہمیں بالکل آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ جیب بھرنی چاہیے، بینک بیلنس بھرنا چاہیے، ایک دکان سے دو دکان، دو دکان سے چار دکان، ایک مکان سے دو مکان، دو مکان سے تین مکان، ایک پلاٹ سے دو پلاٹ ہو جائیں، حرام سے ہو حلال سے ہو پرواہ نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے آپ کا کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ گویا کہ حکم دیا میرے آقا میرے محبوب، یعنی تمہارے آقا، اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی زندگی کا مطالعہ کرو اور اپنے آپ کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دو۔ میرے محبوب نے سچ بولا، تم سچ بولو، وہ فحش کلامی سے بچا، تم فحش کلامی چھوڑو۔ میرے محبوب نے مخصوص طرح کے لباس پہنے ہیں، گیٹ اپ بنایا، تم وہ چیزیں اختیار کرو۔ میرے محبوب بد اخلاقی سے بچے، تم اس کو چھوڑو۔ میرے محبوب نے وقت ضائع نہیں کیا، تم وقت ضائع مت کرو، محبوب کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ جواب میں مسلمان کیا کہتا ہے؟ نو، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا،
بعض اوقات سامنے سے ایک شخص آ رہا ہو جس کو میں نہیں جانتا اور آپ پوچھیں مسلمان، بتائیے مفتی صاحب مسلمان ہے کہ کافر، تو ہمیں بتا نہیں سکتا کہ مسلمان ہے کہ کافر. ہم نے اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیا. ہمیں اپنے مذہبی تشخص سے نفرت ہے، ہمیں اپنے مذہبی علامات اور شناخت سے نفرت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم نبی کی طرح نظر آئیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم صحابہ کی طرح نظر آئیں، ہم نہیں چاہتے مسلمانوں کی طرح نظر آئیں. ہمیں دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ یار تو آج انگریز لگ رہا ہے یار، بالکل بھائی نے کبھی فخر نہیں کیا. اپنے بچوں کو نائیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں اس کو کارٹون بناؤ، انگریز بناؤ. مسلمان نظر نہیں آنا چاہیے. وہ 1-2 ہزار کے اندر یہاں پہ ٹوپی سی بنا دے گا، یہاں سے سارے بال صاف کر دے گا، آپ کے بچے کو کارٹون بنا دے گا. آپ کے حوالے ہے اتنا پیارا، شاباش چلو جی. کپڑے بھی اس کو ایسے پہنائیں گے کہ دور سے دیکھنے میں بچہ بالکل انگلش والا لگے. بچے کا ٹھمکا لگا دے تو ناچتا ہے ناچتا ہے. دادا کو ناچ کر کے دکھا، وہ ٹھمکے لگا کر دکھائے گا، واہ بھائی واہ. بچے نے ماں بہن کی گندی گالی دے دی، توتلی زبان میں، تیلی ماں کی تیلی بہن کی، ہوئے ہوئے گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے. گالی دے کے بتا، گالی دے کے بتا، ذرا سنیے گا کیسی گالی دیتا ہے. وہ گالی دے گا، ہنسیں گے سارے نا، سیدھے سے لگا لیں گے، بڑا کارنامہ کیا نا، بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی تشخص سے دور ہو گئے. ہمیں نفرت ہے اپنے نبی کی طرح بننے سے. ہم انگریز اچھے نظر آئیں، ہم کافر نظر آئیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے حبیب کی سیرت اپناؤ. نا بابا نا، ہم نے اپنائیں گے. اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا ہمیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے، میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ کو خواب غفلت سے جگانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ابھی ثابت ہوا کہ جو بڑوں کا کہنا نہ مانے اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ بے ادبی کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی گستاخی کا ارادہ کرتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. ایک نوجوان کہتا ہے میں اپنی ماں کی دل آزاری نہیں چاہتا، میں ان کو بے ادبی کرنا نہیں چاہتا، لیکن کہنا نہیں مان رہا. آپ کہیں گے بیٹا تیرے اپنا قول اپنے پاس رکھ، یہ تیرا کہنا نہ ماننا ہی اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے. تو پھر ایک ریلی جو آپ نے فرانس کے کارٹون بنانے والوں کے خلاف نکالی، تو ایک ریلی ایسی بھی نکالے جس میں کہیں کہ ہم یہ ان بے ادبوں کے بارے میں ریلی نکال رہے ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ ہم بے ادبی نادانستہ طور پہ کر رہے ہیں. وہ اپنے نبی کے فرمان کو پاؤں تلے کچل رہے ہیں، پس پشت پھینک رہے ہیں. گھر کا سرپرست اپنے بیوی بچوں کے سامنے دلیر ہو کر اپنے نبی کے احکام کا خون کر کے ان کو جرأت فراہم کر رہا ہے کہ تم بھی کرو، تمہارا باپ کر رہا ہے تم بھی کرو. فجر میں پڑا ہوا باپ سو رہا ہو، وہ اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ؟ وہ اپنے بیٹوں کو کہہ سکتا ہے نماز پڑھ؟ جو باپ خود ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہو، وہ بیٹوں کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ فحش کلامی نہ کرو؟ تمہارے نبی کریم نے 63 سال زندگی گزاری، 40 سال ایسے بھی گزارے جس میں اعلان نبوت نہیں تھا، لیکن نہ کوئی کافر نہ کوئی منافق یہ دعویٰ کر سکا کہ ہم نے آپ کے زبان سے فحش کلمہ نکلتے ہوئے سنا. 63 سال میں کوئی فحش کلمہ نہیں. اور یہاں 63 سیکنڈ نہیں گزرتے جس میں 63 گالیاں مسلمان نہ دیتے. بات سے پہلے گالی، بات کے درمیان گالی، بات کے آخر میں گالی. تو اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے. نام داڑھی رکھتے ہیں، نبی کریم فرمایا داڑھی رکھو، نہیں. علم نہیں. حقوق کی بات پورے کرو، نہیں. گناہ مت کرو، نہیں. حرام مت کماؤ، نہیں. کیا نہیں مان رہا؟ ایک ریلی ایسی بھی نکالے نا بھائی، پھر ہمیں ایسی بھی ریلی نکالنی چاہیے کہ یہ بھی ہماری بے ادبیاں ہیں اور اس بے ادبی کے خلاف بھی ہم ریلی نکالیں. دوسری بات میں آپ سے کوشچن کروں گا، بتائیے، ایک نوجوان سے پوچھا گیا تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یاد نہیں. امی کا نام معلوم نہیں. بھائی تیرے ماں باپ ہیں بھی کہ نہیں؟ ہاں میں پیدا ہوں، ماں باپ تو ہوں گے ہی نا. ٹھیک ہے. اچھا تیرے بھائی بہن ہیں؟ ہاں کچھ ہیں تو صحیح. اچھا ان کتنے ہیں؟ یاد نہیں. ان کے نام بتا. معلوم نہیں. تیری بہنوں کی شادی ہو گئی؟ ہاں. ان کے کتنے بچے ہیں؟ پتہ نہیں. بھائی تیرے کو چاچا ماما تایا پھپھا ہے؟ ہاں ہیں. کتنے ہیں؟ پتہ نہیں. کیا نام ہے؟ معلوم نہیں. میں نے اپنے ڈرائیور سے وہ پوچھا کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس ٹائم 3 بچے تھے. اس کے کہنے کا 3 بیٹے ہیں میرے. میں نے کہا نام بتا. ایک کا بتایا، دوسرے کا، تیسرے کہنے کا میں بھول گیا. تو میری ہنسی چھوڑ گئی، تجھے اپنے بیٹے کا نام نہیں پتا؟ تعجب خیز بات ہے نا. آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ذرا کوئی لفظ بتائیں، اچھا سا لفظ. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بولیے کیا کہیں گے اس کو؟ یار کچھ تو بولو نا یار. اب آپ کو ڈر ہے کہ ہم پہ آئیں گے مفتی صاحب بعد میں.
بول دو یار، کوئی بات نہیں، بول دو. بے وقوف، بدھو، نمک حرام، شاید یہ بھی کہتے ہیں گھر والوں کو کھاتا ہے، نام تک تجھے نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے آپ ایک جملہ بولیں، آپ یہ کہیں کہ تو اس خاندان کا بھی ہے یا نہیں ہے. یہی کہیں گے نا آپ کہ تو اس خاندان کا ہے کہ نہیں، تجھے کچھ نہیں پتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کافر آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ بتاؤ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، چچاؤں کے نام کیا ہیں، ان کی وہ ازواج جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری مائیں قرار دے. ایک روایت کے مطابق 9 مائیں، ایک روایت کے مطابق 11 مائیں. اگر کافر پوچھے تمہاری ماں کا نام کیا ہے بتاؤ، تو کیا ہم مسلمان اپنے نبی کریم کے بارے میں معلومات رکھتے؟ سرکار کے نوکروں کے نام کیا تھے، خادموں کے نام کیا تھے، جانوروں کے نام کیا تھے؟ اگر کافر ہم سے پوچھے بتاؤ تمہارے نبی کریم کا بچپن کیسے گزرا بتاؤ، پھر لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، زمانے جاہلیت میں جو سرکار نے 40 سال گزارے تھے اس زمانے کے واقعات حالات کیا تھے، تمہارے نبی نے کیسے گزارے، پھر اعلان نبوت کے وقت کے واقعات بتاؤ، پھر 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں بتاؤ، پھر سرکار کی ہجرت کے بارے میں بتاؤ، پھر سرکار کے 10 سالہ مدنی زندگی کے بارے میں بتاؤ. پہلے سال کیا ہوا، دوسرا سال کیا ہوا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پھر سرکار کی وفات کے بارے میں بتاؤ. اگر کافر آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ہم میں سے اکثر ہوں گے معلوم نہیں، پتہ نہیں، معلوم نہیں، پتہ نہیں. اب اگر وہ جواب میں کہے تم محمدی بھی ہو یا نہیں ہو، تمہارا کوئی نبی سے تعلق بھی ہے یا نہیں ہے، غور کیجئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ جس نبی کے نام پر کھا رہے ہیں، جس نبی کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات بنی تو یہ نعمتیں آپ کو مجھے ملی، اس نبی سے اتنی اجنبیت. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں کسی شاید ہی ایک آدھ کوئی ہوگا، ورنہ ہمارے گھر میں سیرت رسول کی کوئی کتاب موجود نہیں. ہم نے نہیں پڑھی سرکار کی سیرت آج تک، خالی ہمارے گھر سیرت رسول کی کتابوں سے. علماء کے یہاں بیان سن لیے، وہاں بیان سن لیے، بے ترتیب تھوڑی سی باتیں سمجھ میں آ گئی، بس چھوڑو یار، باقی کیا کرنا ہے. ہمارے گھروں میں حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، آج جا کے غور کیجیے گا. اور گھر کے جتنے سرپرست بیٹھے ہیں خاص طور پہ غور کریں، آپ کے گھر میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے. یہ 6 وہ حدیث کی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، جن میں اکثر حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، ہمارے نبی کا کلام ہے ہمارے گھر میں. پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی کون سی غلامی کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کی غلامی. کھانے پینے کا موقع ملے، نعت خانا کے نعت پڑھے، اسے جیب بھرنے کا موقع ملے تو غلامی رسول بڑی اچھی لگتی ہے، اطاعت کرنے کا موقع ہے تو بھاگ جائیں. ہم نبی کریم کی سیرت اپنانے کا موقع ہے تو بھاگ جائیں. اس میں کوئی بے ادبی کے پہلو میں نظر نہیں آتا. یہ ہماری حالت ہے، اب اندازہ کریں ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ایک نوجوان نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ مسلمانوں میں تبلیغ کرتے ہیں، کافروں میں بھی تو کرا کریں. میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہو، تمہیں کیا پتا میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. تم نے میرے بیان تو سنے ہیں، لیکن میں انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا ہوں، میں مزید کیا طریقہ اختیار کر رہا ہوں تمہیں تو نہیں پتا نا. پہلی بات تو یہ، تو مجھ پہ اعتراض کیوں کر رہا ہو. دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ اگر میں کافر کو کہوں کہ تم آئیے اسلام کی طرف مسلمان ہو جاؤ، وہ کہے کیوں؟ میں کہوں اس لیے کہ جس خدا کو تم پوج رہے ہو، جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو وہ باطل ہے. حقیقی خدا ہمارا خدا ہے، کامل خدا ہمارا خدا ہے، کامل معبود ہمارا معبود ہے. جن لوگوں کے طریقوں پہ تم چل رہے ہو ان کا حکم مان رہے ہو غلط. کامل نبی ہمارا نبی ہے. تم جن کتابوں کو پڑھ رہے ہو غلط. کامل کتاب قرآن پاک ہماری کتاب ہے. تم جن ادیان کو اختیار کیے ہوئے غلط. کامل ترین مذہب ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کو اختیار کرو. اور وہ جواب میں کہے اچھا تو پھر اپنے مسلمانوں کو کہو اپنے رب کا کہنا مانے، اپنے مسلمانوں کو کہو قرآن پڑھے، اپنے مسلمانوں کو کہو اپنے نبی کا کہنا مانے، اپنے مسلمانوں کو کہو اسلام کے اوپر عمل کرے. تمہارا اپنا مسلمان اپنا رب کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن پڑھنے کی فرصت ہے ہمیں؟ پڑھا ہم نے پورا قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ؟ نہیں. اللہ کا حکم ماننے کی فرصت ہے؟ نہیں. نبی کا کہنا مانتے ہیں؟ نہیں.
قرآن کا حکم مانتے ہیں؟ نہیں. اسلام کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لے نا وٹ از اسلام، اسلام کیا ہے بتاؤ، میں شرط سے کہتا ہوں ہمارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ بہت سارے باتوں کے غازی اور خواہ اپنے آپ کو بہت بڑا کامل و اکمل سمجھنے والے اتنے بھی جملے اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ اپنے اسلام کا انٹروڈکشن پیش کر دیں کہ اسلام یہ ہے. تو بتائیے اگر کافر یہ کہے کہ تمہارا اپنا مسلمان تمہارے رب کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم مجھے مسلمان بناتے ہو؟ تمہارا اپنا مسلمان تمہارے نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میں کیوں مسلمان ہوں؟ تمہارا مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے احکام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں کیوں مانوں؟ تمہارا اپنا مسلمان اسلام کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، وہ دروازے بند کر دیتا ہے، حالانکہ آپ کے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ سپر مارکیٹ کی پروڈکٹس نہیں ہے اسلام کی تعلیمات کیا ٹرالی لے کے نکلے، جو پسند آئی ڈال دی، جو نہیں پسند آئی چھوڑ دی، نہیں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور مسلمان کہتا ہے کہ نا مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. خبردار جو اسلام کی بات کہی، دو چار کی بات کرو، مال کی کثرت کی بات کرو، دنیا میں ترقی کی بات کرو، گاڑی حاصل کرنے کی بات کرو، خوبصورت لڑکی کو اپنے قریب کرنے کی باتیں کرو، کون سا ایسا لنک مجھے بھیجو جس کو میں 2-4 گھنٹے دیکھ کر اپنے نفس کو ٹھنڈا کر سکوں اور شیطان کو خوش کر سکوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر میں یہ قسم کھا کر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں نے غیر مسلمین کے لیے اسلام کے دروازے بند کیے. ہم اسلام کے دشمن ہیں، پکے دشمن. ہم نے ایسا بہیویئر اختیار کیا ہے، نام کے مسلمان بن گئے. نام کیا ہے جی؟ نور الدین. اوئے ہوئے دین کا نور. یہ کون ہے جی؟ چراغ دین. او ہو سراج الدین. او ہو دین کا سورج اور سارا اندھیرا پڑا ہوا. ہم لوگوں نے اپنی بے عملی سے دنیا کو فوقیت دے کر، اگر کافر ہمارے درمیان آ کے مشاہدہ کرے گا بولے گا یہ اگر یہ ہیں تو ان سے تو اچھے ہم ہیں. ناراض مت ہوئیے گا. میں باہر کنٹریز میں گیا ہوں، انہوں نے ہمارے مذہب کی تعلیمات کو اختیار کیا، مذہب سمجھ کے نہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا، بہت اچھی چیزیں اختیار کر لی. آپ وہاں جائیں گے، لڑکی جا رہی ہو، کوئی سیٹی نہیں بجا سکتا، بجائے گا تھانے میں پہنچ جائے گا. میں نے دیکھا کہ اگر وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوں گے، یہ بھائی اس میں سے آدھے گھنٹے پہلے آئے، یہ آدھے گھنٹے بعد آئے، بس آ گئی، یہ آگے بڑھ گئے، آدھے گھنٹے والا پیچھے رہے، کہتے کوئی بات کیوں لگائیں گے لائن، ایک ایک کر کے آدمی آگے جائے. ہمارے یہاں سے کوئی عورت گزر جائے تو ہمارا مسلمان بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں بہن کو گھر کے دروازے تک چھوڑ کر آتا ہے نا، یوں دیکھتے رہے. یہ اچھی بات ہے، دیکھیں نا کہ بھائی اتنا خیال کرتا بھی میری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے، میری بہن کو ایسا نہ ہو کہ اس پر ناگہانی آفت آ جائے تو میں پروٹیکشن کر سکوں. دیکھے گا تو کرے گا نا بھائی، دروازوں تک چھوڑ کر آئیں گے نا گھر تک. بس کے اندر چڑھنے کا موقع ملے تو جو بیچارہ آدھے گھنٹے پہلے کھڑا ہوگا اس کی بھی ایک کونی مار کے اس کو سائڈ میں گرائیں گے، کھڑکی سے جمپ لگا کے اندر کودیں گے نا، اور کھڑکی والی سیٹ کے لیے فائٹ کریں گے آپس میں. وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کوئی جھوٹ بول دے تو اتنا گلٹ فیل کرتے ہیں. کئی کرکٹرز کو آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے، انہوں نے میچ فکسنگ میں حصہ لیا، ضمیر کی ملامت بھی خود ظاہر کر دی. ایک باڈی بلڈر تھا، وہ کچھ ایسی سپلیمنٹ یوز کر رہا تھا جس سے اس کی باڈی شاڈی بنی، اور وہ ناجائز سپلیمنٹ تھا، انلیگل تھا. وہ اتنا معروف ہو گیا تھا، اس کو اتنے ایڈز مل رہے تھے اور بہت کچھ، لیکن اس کے ضمیر نے ملامت کی. اس نے پھر اپنا اعتراف کیا میں نے غلط کیا، سب کچھ چھین گیا. تھا کہ اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی کہ تم جھوٹے آدمی ہو، چلی گئی. وہاں جھوٹ بولنا برا ہے. وہ ایسا نہیں کرتے کہ چلتے چلتے ان کے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہو، لائٹیں توڑ دی، گرل توڑ دی، لات مار کے کچھ بھی کر دیا. نہیں، وہ اپنے ملک کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. کبھی پھٹا ہو بھی جائے، ویسے قانون کے تحت بھی ہے ان کے کہ جو پہلے مارے گا وہ پھنسے گا. وہ زبانی ٹاک کرتے ہیں اور حتی الامکان تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یو کے اندر ہارن نہیں بجا سکتے آپ، کیونکہ اتنا قانون کے مطابق ٹریفک چلتا ہے کہ ہارن بجانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ادھر کوئی ہارن بجا دے تو حیرت سے دیکھتے جیسے گالی بک دی ہو کسی نے. ہارن نہیں بجائے، بالکل کرینے سے. رات کے 2 بجے اکیلی عورت جا رہی ہے، بالکل آدھا لباس پہنا ہوا آدھا نہیں، لیکن اس کو یوں دیکھے گا نہیں.
کیونکہ اگر گھور کے دیکھے گا وہ شکایت کر دے گی ایک آدمی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے تو پولیس والے اٹھا کے لے جائیں گے. انہوں نے ایک ماحول بنا دیا. اور اگر وہی انگریز ہمارے یہاں آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کلفٹن کے اوپر اس نے کہا جی میں سواری کرنا چاہتا ہوں, کتنا پیسہ ہے؟ یہاں والوں سے 200 روپے. اس سے کہتا ہے پتہ نہیں 4-5 ہزار روپے. وہ بھی سمجھتا تھا, اس نے بھی پولیس کو بتایا کہ لوٹ رہے ہیں یہاں پہ, ہمیں تو موقع ملے تو یہ الٹی چھری سے ذبح کر دیں. میرے والد صاحب چاول کی ٹریڈنگ کرتے تھے, کچھ کام کرتے تھے اس کا. بتانے لگے کہ ہمارے یہاں سے جب چاول باہر جاتا ہے تو بوری کے اندر پی وی سی پائپ ہوتا ہے نا اتنا بڑا, پہلے اس کو کھڑا کر دیتے اور اس کے اطراف میں چاروں طرف اچھا چاول ڈالا اور اس پائپ کے اندر گندا چاول ڈالا, غلیظ قسم کا, خراب قسم کا, جو کم از کم 3-4 کلو تو آتا ہوگا. اس کے بعد اس پائپ کو درمیان سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں, اوپر سے بوری بند. ابھی اکثر جب چاول چیک کرتے ہیں تو وہ سوا سا مارتے ہیں, سیمپل وہ آتا ہے تو سائڈ سے چیک کرے گا انگریز. اسے نہیں پتا کہ پاکستانی ٹیلنٹ اندر پھنسا ہوا ہے, مہارت تامہ وہاں ہے. ایسے میرے دوست نے بتایا کہ یو کے اندر یہاں سے جو بسکٹس جاتے ہیں, سونے کے بسکٹس, وہاں پہ مشین انہوں نے ایسی جات کی اس میں رکھے, وہ بتا دیتی ہے 24 کیرٹ ہے, 22, 18 کیرٹ, وہ فوراً بتائے گی, بڑی سینسٹیو. لیکن ہمارے لوگ اتنے ماہر ہیں کہ ایسی 18 کیرٹ کے اوپر 24 کیرٹ کی ایسی تہ چڑھاتے ہیں کہ ان کی مشین بھی کہتی ہے کہ نہیں یہ پورا 24 ہی ہے. ان سے زیادہ ماہر ہمارے کوئی بھی نہیں. دکانوں پہ مال بیچ رہے ہیں جھوٹ بول بول کر, پتہ ہے گندی چیز ہے لیکن گاہک کو لوٹو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیبدار چیز کو کسی مسلمان بھائی کو بیچے. کیوں مانے یا رسول اللہ, آپ کا کہنا مانیں گے دکانداری نہیں چلے گی, جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکانداری نہیں چلے گی. اگر بچہ سچ بول دے نا دکان کے اوپر کہ جی یہ چیز خراب ہے, یہ اس کے ریٹ اتنے نہیں ہیں, تو باپ اس کے بعد تھپڑ مارے گا کھینچ کے, بغیرت. اس طرح کام چلتا ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا کہ پوری مارکیٹ میں اس سے بہترین مال اور کوئی نہیں ہے. جھوٹ بول کر بے, مسلمان کو دھوکہ دے, چاہے تیرے نبی کہتے رہے من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. نہیں بیٹا نہیں, آج کل جھوٹ بولنے بغیر کام نہیں ہوتا. لیکن آپ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی قسم تمہارا مال تو بکوا دے گی لیکن برکت ختم کر دے گی. یہ ہماری حالت. اب آپ بتائیں کہ جب ایک مسلمان کی حالت یہ ہو, کافر آ کر ہمیں دیکھے تو کیا وہ مسلمان ہونے کے بارے میں سوچے گا؟ ہم نے بدنام کیا ہے. میں باہر کے ملک میں گیا, میں نے مشاہدہ کیا, ہم مفتی ہیں تو چونکہ ہمیں عرف کو جاننا ہوتا ہے, بہت سی چیزیں معلومات لینی ہوتی ہے. پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے پاکستان کے کثیر افراد ایسے ہیں جو وہاں جھوٹ بول کر گورنمنٹ سے بینیفٹس لے رہے ہیں. جیسے سیلری زیادہ ہے, کم لکھوائی ہوئی ہے تو گورنمنٹ بینیفٹ دیتی ہے. میاں نے بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن پیپر جمع کرا دیا ہے کہ ہم دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے. بیوی اپنے گھر میں رہ رہی ہے, پھر وہ ایک کونسل کا مکان دے دیتے ہیں, اس میں جا کر وہ رہنے لگ جاتے ہیں. شوہر صاحب بیوی رہنے لگ جاتی ہے, شوہر اپنے کہیں اور وہ اپنا مکان کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں, حالانکہ طلاق نہیں ہوتی, شوہر جا کے مل رہا ہوتا. تو جب میں وہاں پر گیا تو میں تو پھر اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا کمال نہیں ہے, صرف نبی کریم کا فیض ہے, اللہ کا کمال ہے کہ میں وہاں پہ ہر جگہ جاتا ہوں برائی کی نشاندہی کرنی. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ کافر کے ساتھ بھی دھوکہ اور جھوٹ جائز نہیں. آپ کے نبی نے فرمایا, سرکار نے فرمایا کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے, یعنی تم اس کو لے سکتے ہو, کوئی گناہ نہیں, سوائے دھوکے اور جھوٹ کے. کہ دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں. ہم مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, انہیں دھوکہ دیتے ہیں, اور پکا فراڈی اور بڑا سیلز مین وہ ہے ہماری مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے. اب جب میں نے بیان کیا کہ بھئی آپ جو بینیفٹ لے رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں, غلط, اس میں اسلام کی بدنامی بھی ہے, مسلمان کی بدنامی, اور میدان معاشر میں آپ پھنسیں گے. جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو 2 مولوی صاحب مل گئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو نا یہ مسئلہ پبلک میں نہیں بتانا چاہیے. میں نے کہا پبلک میں نہیں بتاتا تو کیا ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے بتاتا؟ بھئی پبلک کی اصلاح کرنی ہے تو پبلک میں تو بتاؤں گا. خاموش ہو گئے. خیر پھر وہ ایک ادارے میں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو بینیفٹ جاری کرتا ہے, اس نے کہا مفتی صاحب یہ دونوں مولوی بھی جھوٹ بول کے بینیفٹ لے رہے تھے. آپ اندازہ کریں ہم مسلمانوں کی اخلاقی حالت کا عالم کیا ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے اپنے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کا وہاں کریں گے. اب ایک بہن نے کوشچن کیا ایک ملک سے, اگر وہ بعد میں سنیں گی تو ایسا نہ ہو میں ملک کا نام نہیں لیتا. وہاں بس میں چڑھتے ہیں نا تو ایک کارڈ بنا ہوتا ہے, وہ کارڈ اس کو
مطلب لگانا ہوتا ہے ایک جگہ تو وہ ٹکٹ کے پیسے کٹ جاتے ہیں، پنچ کرنا ہوتا ہے، یا ٹچ آن کہتے ہیں اس کو، ٹچ آن. وہ کہنے لگے مفتی صاحب کثیر مطلب ایسا ہوتا ہے میسج چڑھ جاتے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ دیانتداری بھی چھوڑا ہوا ہے، آپ آ کے لگائیں اپنا ٹکٹ دیں اور بیٹھیں. تو کہنے لگے پیسہ بچانے کے لیے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اب اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، پھر ان کو بتایا. یعنی مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیے کہ چند ٹکے بھی بچانے کا موقع آئے تو اسلام بدنام ہو جائے، مسلمان بدنام ہو، جنت ہاتھ سے چھن جائے، عذاب قبر ہو جائے، بری موت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، سب قبول ہے، چند ٹکے بچ جائیں، بس چند ٹکے. یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں پڑا ہوا نیچے مل جائے کچھ تو ہم کہتے ہیں کوئی سونے کا سیٹ مل گیا، کوئی 5,000 کا نوٹ، کچھ ہم کہتے ہیں یار میری نیکی کام آ گئی. بیٹا خاموش بیٹھو گے، تم سب کو پھلان کے یہاں پر آئے ہو، میں خاموش ہوں تمہارے لیے. یہاں بیٹھ کے میٹنگ نہیں کرنی ہے، سمجھ میں آئی؟ بالکل خاموشی سے بیٹھو، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جایا کرو. یہ ادب ہوتا ہے مجلس کا. یہ نہیں کہ تم پھلانگتے ہو یہاں تک آیا، میں تمہارے لیے خاموش ہوا، تم بیٹھ کے باتیں شروع کر دی تم نے. بالکل خاموشی سے سننا بیان، اور آخر میں پوچھوں گا میں نے کیا بیان کیا. ٹھیک ہے؟ غور سے سنو، نوٹ کرو اپنے ذہن کے اندر. بدنی میں کیا کہہ رہا تھا؟ واللہ اعلم بالصواب. وہ کارڈ پنچ کا تو خیر ہو گیا نا، تمہیں آپ کو سمجھا رہا تھا. اس کے بعد ایک بات میں ہاں لکتا کہ میں بتا رہا تھا، یہ جو گری پڑی چیز ہوتی ہے نا، یہ ہم اٹھاتے ہیں تو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میری کوئی نیکی کام آ گئی. ابھی تو نے نیکی کی ہے زندگی میں جو کام آئے گی؟ پہلے یہ بتا کون سی نیکی کی ہے وہ بتا. اچھا کبھی کہتے ہیں یہ غیب سے اللہ نے مدد کی ہے. یہ میں نفس سے مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ مسلمان بھائی کی امانت ہے، اسے اپنی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھانا حرام اور گناہ کبیرہ. اب آپ کسی کو سمجھائیں وہ کہے گا مجھے تو روڈ پہ ملی ہے. اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، ایک آدمی گود میں اٹھا اور بھاگنا شروع کرے، اور آپ کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ کہے مجھے تو روڈ پہ ملا ہے. تو کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے؟ ہاں بھائی تیری دلیل بڑی پاور، نکل جا. بھائی روڈ پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی امانت میں خیانت کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے، اگر بچہ 100 روپے کا نوٹ لے کر جائے، امی روڈ سے ملا ہے، ادھر کا 20 روپے دے جا چیز کا، 80 جیب میں رکھ لیتے. کیونکہ ماں جاہلہ ہے، اس بیچاری کو پتہ نہیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی جس کا مال ہے اسے کھڑا کرے گا، آپ کو یہاں کھڑا کرے گا، وہاں یہ نہیں کہے گا 100 روپے دے دو، اب نیکیاں دو اس کے بدلے میں. اور نہ معلوم 1-1 روپے کے بدلے میں کتنی نیکیاں، اور وہ بھی وہ نکلیں گی جو مقبول نیکیاں ہوں گی، کامل پرفیکٹ اللہ کی بارگاہ کی مقبول نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام پر ہم جب خود عمل نہیں کر رہے تو کافر کیسے عمل کرے گا؟ اور اگر ہمارے درمیان آ جائے تو دیانتداری سے بتائیں کہ ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا، آپ سے بڑا بغض رکھتا تھا. وہ روزانہ رات کو کچرا جمع کرتا، آپ کے صحن میں پھینک دیتا. حضرت نے ایک دن دیکھا، جب فرسٹ ٹائم کیا تو پورا صحن بدبو سے بھرا ہوا، کچرا گندا. بازار سے گئے، جھاڑو ٹوکری لے کر آئے، صاف کیا، باہر پھینک. اندازہ تو ہو گیا تھا کیا شرارت اور کس نے کی. اگلے دن پھر ایسا کیا، تیسرے دن، چوتھے دن، کئی دن وہ کرتا رہا. حضرت نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کچرا باہر پھینکتے رہے. آخر ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو کچرا پھینکا جاتا ہے اس سے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. کوئی ہم سے پوچھتا تھا، ہم کہتے ہیں ذرا تجھے بتاتا ہوں میں کیا ہوئی کہ نہیں. ایک تو کچرا پھینک رہا اوپر سے آ کے یہ پوچھتا تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں تجھے تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی. دھنا دن چکا چک جنگل الا کر دیتے ہم تو. حضرت نے فرمایا کہ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں نے ایک ٹوکری رکھ لی، ایک جھاڑو رکھ لی، میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ اس کے خلاف کیوں نہیں کہتے، مجھے کچھ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. میں اللہ کی محبوبیت کی تلاش میں تجھے درگزر کرتا ہوں. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو. اور ہماری دکان پہ کوئی انگریز آ جائے، ہم نوجوان اپنے بچہ جمہورہ سے کہتے ہیں بیٹا چھری تیز کر لو، مرغی آ گئی ہے چھری کے نیچے، ایسا ذبح کرو کہ تڑپ کر آئے ساری زندگی. خوب کھال نوچ لیتے ہیں.
یہاں بہت سارے مکینکس بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کسی مکینک کو دیکھ کر انہیں کی جگہ لے تیری بات آ گئی، جھوٹ بول کر لوگوں کے اندر خرابیاں نکالتے، چیزوں کے اسکوٹر میں خرابی، فلاں میں خرابی، کمپیوٹر میں خرابی، اصل جو اوریجنل پارٹس ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، دوسرے اس پہ فٹ کر دیتے ہیں، ایسی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں، ایک کام ٹھیک کرتے ہیں دوسرے میں خرابی کے 3 مہینے بعد دوبارہ یہ میری زیارت کے لیے آیا ہی آیا، یعنی گویا کہ مرید بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر قرار دیتے ہیں، آستانے پہ حاضری دیتے رہو بیٹا، آتے رہو آتے رہو آتے رہو۔ یہ جو آپ حرام کر رہے ہیں اس کا انجام بڑا دردناک ہے آخرت میں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، جی یہ چیز یہ مجھے تو خود دکان پہ 100 روپے کی ہے، جی میں نے 100 روپے کی خریدی، حالانکہ وہ 100 کی نہیں، وہ ہمیں 50 کی پڑتی ہے، لیکن چونکہ 125 لینے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ 100 کی۔ یاد رکھیں ایک بات، جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمارے مذہب میں خرید و فروخت کو ویسے کہتے ہیں بیع، ایک ہوتی ہے بیع مرابحہ اور ایک ہوتی ہے بیع تولیہ۔ تولیہ یہ والی تولیہ نہیں جو منہ پوچھتے ہیں وہ نہیں، بیع تولیہ یہ ایک مخصوص ٹرمز ہے۔ بیع مرابحہ کیا ہوتا ہے کہ آپ چیز کی اصلی قیمت بتا کر پھر یہ بتائیں کہ میں اس پہ اتنا پروفٹ لے رہا ہوں، اسے کہتے ہیں بیع مرابحہ۔ یہ 100 روپے کی میں نے خریدی ہے، میں آپ کو 125 کی دوں گا، یہ مرابحہ۔ اگر آپ چیز نہ بتائیں، بس کہیں کہ کتنے کی، آپ نے کہا 100 روپے کی، اس نے لے لی، یہ بیع ہے پھر۔ لیکن جب آپ اصل قیمت اور پروفٹ بتاتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے بیع مرابحہ۔ اور اگر آپ اصل قیمت بتائیں اور کہیں میں پروفٹ کچھ نہیں لوں گا، اتنے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اونٹ لے کر آئے، سرکار نے اپنا اونٹ لیا اور فرمایا ابوبکر اس کی قیمت بتاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے پیسے لوں گا؟ فرمایا اگر پیسے نہیں لوگے تو میں اونٹ نہیں لوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہجرت کا معاملہ خالص اللہ کے لیے رہے، میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہ کروں۔ تو عرض کیا رسول اللہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، آپ اتنے ہی مجھے دے دیں۔ تو سرکار نے اتنے دے دی، یہ بیع تولیہ ہے۔ اس میں چونکہ سامنے والا آپ کی قیمت جو اصل قیمت ہے اس کو سن کر آپ پر اعتماد کر کے پھر آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس میں اگر آپ جھوٹی قیمت بیان کرتے ہیں تو آپ خائن ہیں اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت آپ کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو دکاندار حضرات کو میں سمجھا دیتا ہوں، یہ سمجھ لیجئے، میں نے یہ رومال 50 روپے کا خریدا فرض کر لیں، اور یہ میں لایا ہوں نیو کراچی سے یہاں تک، تو اس کو لانے کے اندر میرا کچھ پیسہ لگ گیا، مثلا 10 روپے مزید خرچ ہوئے، تو میں یوں کہوں گا کہ یہ رومال مجھے 60 روپے کا پڑا ہے، یہ نہ کہوں کہ 60 روپے کا خریدا تو میں نے 50 کا ہے۔ یعنی جو اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ تاجر اسے اصل چیز کی قیمت میں ملا کر بیان کرتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں کہیں گے اتنے میں پڑا ہے۔ اچھا یوں نہ کریے گا، مجھے کسی نے بتایا کہ ہم اپنے پہلے گھر میں کپڑا منگاتے، پھر زبانی کہتے ہیں ایک بھائی دوسرے سے 5000 کا کپڑا ہے، اسے کہتے ہیں تو کتنے میں لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے 8000 میں۔ 8000 لیے دیے، دونوں بھائی کام کر رہے ہیں دکان پہ رکھ دی۔ اب کوئی آیا کتنے میں پڑا ہے جی یہ کتنے کا ہے؟ 8000 کا، تو ہمیں گھر پہ پڑا۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ، جھوٹ۔ یہ چیزیں نہ کریں، دیانتداری سے اپنا کام کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر غیر مسلم ہمارے درمیان آ جائے اور چپ چاپ مشاہدہ کرے، ہم میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں، ہم میں ایسی کوئی خوبی نہیں، ہم نے اسلامی کوئی ایسا کمال اختیار نہیں کیا ہوا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے، ہماری گفتگو سن کے مسلمان ہو جائے۔ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فیس بک پر غیر مسلمین سے دوستی کی ہوگی، کسی کا ڈیوڈ دوست ہے، کسی کا جوسف ہے، کسی کا گوپال ہے، کسی کا پنڈت سنگھ ہے، وہ سب کو ہائے ہیلو چل رہی ہے صاحب۔ کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ کوئی ایسا آپ کو غیر مسلم دوست ملا کہ آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کی باتوں، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس نے کہا ہو کہ یار میں اسلام قبول کرتا ہوں؟ نہیں، ہم چاہتے نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس کو مسلمان کرنے کے لیے دوستی نہیں کی ہے، ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ کی ہے، وقت گزارنے کے لیے کی ہے۔ بعض تو اس تجسس میں دوستی کرتے ہیں کہ سکھ کیسے ہوتے ہیں، ہندو کیسے ہوتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، انگریز کیسے زندگی گزارتے ہیں، دوستی کریں گے، ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، یہ وہ، ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، واٹ آر یو ڈوئنگ، فلا فلا، بس اس سے باتیں آتے کی 2-4 ختم۔ میرے نوجوانوں یاد رکھیے، میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیر مسلم کو ایک طرف کھڑا کرے اور آپ کو ایک طرف کھڑا کیا جائے، اور وہ غیر مسلم آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی تو ہدایت دی تھی کہ ایک مسلمان کے قریب کر لیا،
لیکن اس مسلمان سے سوال کر، اس نے مجھے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ اس نے مجھے کیوں متاثر نہیں کر لیا کہ میں اسلام کی طرف آ جاتا؟ اس نے ایسا کردار اور عمل کیوں نہ اختیار کیا کہ میں اسلام کی طرف آ جاتا؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ، بتائیے کیا جواب دیں گے آپ؟ آئیے اپنے نبی کی زندگی کی طرف آئیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، جانتے ہیں آپ؟ 40 سال، زندگی کے 40 سال۔ اس کے بعد اعلان نبوت فرمانے کے لیے پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر اللہ ایک ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ وہ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، نہیں مانے، دعوت دی نا سرکار نے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوا جس نے بعد میں آ کر کہا ہو کہ میں آپ کا اسکینڈل بنا دوں گا، کیونکہ 25ویں سال میں ہم دونوں وہاں جا رہے تھے، آپ نے غلط کام کیا تھا، 28ویں سال میں عمر کی آپ نے یہ غلط بات کہی تھی، فلاں وقت میں آپ نے یہ دھوکہ دیا تھا، میں بھی اسکینڈل بناتا ہوں آپ کو۔ تو دشمن تھے نا۔ آج آپ دیکھیں نا ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس، سب جس کو موقع ملتا ہے فیک صحیح وہ بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ چھوڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو چاہتے کہ آپ بدنام ہو جائیں اور آپ کسی بھی طریقے سے تبلیغ نہ کر سکیں۔ پھر 13 سالہ مکی زندگی، کوئی اسکینڈل نہیں، 10 سالہ مدنی زندگی، کوئی اسکینڈل نہیں۔ اس کا مطلب ہے اور آج تک کافر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ 100 بڑے انسان دنیا میں پیدا ہوئے جن میں سب سے اوپر محمد ہے۔ آپ کے میرے نبی، میرے آقا نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا۔ میرے آقا کی زندگی ایسی کہ دیکھیں، کفار کہا کرتے تھے کہ ایمان تو ہم نہیں لاتے، لیکن خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ قسم کھاتے تھے، خدا کی قسم کے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا نورانی، اتنا پاکیزہ چہرہ، زندگی کے جس پہلو کو دیکھ لیں پاکیزگی پاکیزگی، جس پہلو کو دیکھ لیں اٹریکشن ہی اٹریکشن، کھچاؤ ہی کھچاؤ۔ وہ تو بدبخت تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا اور اسلام نہ لائے، بدبخت ترین تھے۔ ورنہ میرے آقا کی شخصیت تو ایسی تھی کہ جو دیکھے مسلمان ہو، جو دیکھے فرشتہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے پھل دیے تھے نا، کہا جب میں کہوں تو پھل پر چھری چلانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چھری لگا کے رکھی۔ یوسف علیہ السلام سامنے آئے، زلیخا نے کہا چھری چلاؤ۔ وہ اتنی معاویت کے عالم میں ہوئی کہ اپنے انگلیاں کاٹ دی۔ اتنے حسین و جمیل تھے، زبردست قسم کا حسن اللہ نے دیا۔ آپ کی والدہ، میری والدہ کہتی ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ خدا کی قسم اگر میرے سرکار کا حسن دیکھتے تو گردنیں کاٹ لیتے۔ اتنے حسین و جمیل، ظاہری حسن، اخلاق کا حسن، کردار کا حسن۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دیانتداری سے ناراض مت ہوئیے گا۔ یہ جو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ایک صحابی آئے صلی اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا کن صالحا، تو نیک ہو جا۔ عرض یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہو چکا ہوں؟ فرمایا جب تیرے پڑوسی کہیں کہ تو نیک ہے تو تو نیک۔ اچھا، پڑوسی سے مراد محلے والے نہیں، پڑوسی سے مراد ساتھ رہنے والے۔ علماء نے فرمایا اس میں بیوی بھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، پڑوس والے ہیں، قریبی رشتہ دار۔ دکان پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پڑوسی دکاندار، آپ کے جو نوکر ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ فرمایا اگر اس شخص کے بارے میں سب اچھی گواہی دیں کہ بھی بہت اچھا ہے، بااخلاق ہے، نیک ہے، تو تم نیک ہو۔ سرکار نے فرمایا، ورنہ نہیں۔ یہ علامت سرکار یہ بھی کہہ سکتے تھے نا جو نماز پڑھنے والا ہے نیک ہے، قرآن پاک پڑھنے والا نا۔ سرکار نے لوگوں کو معیار بنایا۔ اب دیانتداری سے بھائیوں سوچئے گا، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ بہت کوئی نیک آدمی ہوں، میں گناہگار ہوں، اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے بخشش فرمائے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ شاید میں کوئی بڑھ کے مار رہا ہوں اور آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دیانتداری سے سوچئے۔ اگر آج آپ کی بیوی سے آپ کے بارے میں گواہی لی جائے، آپ کے بچوں سے گواہی لی جائے، آپ کے ماں باپ سے، آپ کے نوکروں سے گواہی لی جائے، تو وہ آپ کے بارے میں اچھا ہونے کی گواہی دیں گے یا برا ہونے؟ آپ کے دوستوں سے پوچھا جائے یہ کیسا ہے بتائیے، ماں کہتی ہے مفتی صاحب میرا بیٹا بڑا نیک ہے۔ امی جان آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بیٹا جب بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے تو کتنا بڑا نیک ہے؟ آپ کے سامنے تو معصوم بن کے رہتا ہے، وہاں ہر قسم کا شیطان پن یہ کرتا ہے، سگریٹیں وہاں پیتا ہے، لڑکی بازی وہاں کرتا ہے، سیکس چیٹ وہاں کرتا ہے، گندی باتیں فوج باتیں وہاں کرتا ہے، پورن ویب سائٹ کی وزٹ وہاں بیٹھ کے کرتا ہے، آپ کے سامنے نیک بنتا ہے۔ ہم نوکروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں
کہ کچھ امتحان بیچاروں کو ذلیل گالیاں بکتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں، مارتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں. آئیے اس پر بھی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہم ہیں کہاں. میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہا ہوں. ایک صحابی ابو منصور مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرا غلام کچھ غلطی کی، اس نے میں اس کو کوڑے سے مار رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. میں ڈر گیا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. خوفزدہ ہو گیا، روب سے کہتے ہیں میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ گواہ بن جائیے، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا. صحابی کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں یہ جو تم ظلم کر رہے تھے، اگر اس پر توبہ نہ کرتے اور غلام کو آزاد نہ کرتے اللہ تمہیں جہنم میں ڈالتا. آپ کے گھر کی عورتیں ماسیوں کو ذلیل کر رہی ہوتی ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے. آپ نے گھر والوں کی تربیت کی کہ ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. آپ اپنے گھر دکان پہ کام کرنے والے ایک مجبور بچے کو تھپڑ مارتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، اس کو گالیاں بکتے ہیں ماں بہن کی. اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور آپ کے ہاتھ سے گلاس گر جائے یار یہ کس نے چکنائی لگائی تھی، ہائے ہائے پپو تمہارے ہاتھ میں چکنائی، تمہیں کچھ نہ کہیں، تمہیں نہ مارے دو تھپڑ، تم نے گلاس توڑ دیا. لیکن اگر نوکر کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کو 2 تماچے مارو، 2 لاتے مارو. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ نبی کریم کی سیرت اپنے اپنائی ہوئی ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں میں ان کو مارتا ہوں، میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مارنے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور ان کی غلطیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اب ان کو تولا جائے گا، اگر یہ دونوں برابر برابر رہے تو نہ لینا نہ دینا. اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئی، تیری مار کم ہوئی، تو ان کی نیکیاں نکال کر تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. لیکن اگر تیری مار زیادہ ہوئی اور ان کی غلطیاں کم ہوئیں تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے خوف خدا کی وجہ سے. جتنے یہاں بہادر ٹارزن سلطان رائی مصطفیٰ قریشی شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس حدیث پر غور کریں. بیوی ہماری قدموں کی جوتی نہیں ہے، وہ قدموں کی خاک نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے. یہ حقیقت ہے، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا، اس کو محکوم. لیکن آخری خطبوں میں آپ کے نبی نے فرمایا تم عورتوں بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ہمیشہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور بہت سارے بہادر ایسے بیٹھے ہوں گے، باس کچھ کہہ دے سر جھکا کے سن رہے ہیں، دکان کا مالک کچھ کہہ دے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کوئی طاقتور آدمی پاؤں پہ پاؤں رکھ دے غصے سے دیکھیں گے، کچھ بول دے تو دانت توڑ دے گا نہیں بھائی غلطی میری کوئی بات. لیکن یہی سلطان رہے. اچھا مسجد میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب بڑے بااخلاق، آئیے آپ آ جائیے، میں تو کتا ہوں کبھی نہ ہوں، بڑے عاجزی پسند ہے. اور یہ جب گھر میں داخل ہوتا دوڑ بات ماری، کوئی بیوی نے کہا کہ مصطفیٰ قریشی. بیٹی ایک کمرے میں بھاگی، بچہ ٹیبل کے پیچھے، دوسرا پردے کے پیچھے، کھانا لاؤ بھوکا پیاسا آیا ہوں. بیوی کہہ 5 منٹ باقی ہے تو کرتی کیا رہتی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے، دھن چکا چک. او کھانے میں نمک کم زیادہ، تیری ماں کی تیری بہن کی، ان کے مرحوم والدین کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس تم شبے میں ہو، کس کو گمان کے اندر ہو، کس کو فہمی میں مبتلا ہو. حدیث کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کو ایک طرف کھڑا کیا جائے گا، آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، بیوی کی غلطیاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں گی، آپ کا ٹارزن پن ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور دیکھا جائے گا کس کی غلطی زیادہ ہے. اگر آپ کی غلطی زیادہ ہوئی، صرف نمک کم ہونے پر آپ نے بیوی کو تھپڑ مارے، اس کو ذلیل کیا، اسے اپنے خاندان کے سامنے عزت اتار کے ہاتھ میں رکھی، تو بیوی کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں، آپ کی نیکیاں بیوی کے نام اعمال میں، اور آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اس
اس لیے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اپنی بیوی سے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمارا مذہب ہر ایک انسان کو عزت اور احترام دیتا ہے. حضرت عمر فاروق قریشی صحابی ہیں، ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے. قریشی لوگ جو تھے وہ عورتوں پہ بڑے غالب رہا کرتے تھے، عورتیں ڈرتی تھی. جب ادھر آئے انصار صحابہ نرم مزاج تھے، ان کی عورتیں بعض اوقات ایک بحث کر لیا کرتی تھی، جواب کوئی بے ادبی بدتمیزی نہیں، لیکن بات کوئی بات کہہ دی، خاموش نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کہتے اللہ بیٹا نذرانہ دے، تیرا کام ہوا، نکل یہاں سے باہر. جفی والی سرکار، چمی والی سرکار، شلوار والی سرکار، کتوں والی سرکار، بلی والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، پھلاڑا والی سرکار، سگریٹ والی سرکار. سرکار سگریٹ پیتے رہتے تھے، بابا مر گیا قبر میں ڈال دیا اس کو، اب وہاں سگریٹیں رکھی ہوئی ہیں مجاوروں نے. اگر آپ کو کینسر ہے یہاں پر آ کر 12 سگریٹ کا کورس کریں، کینسر ختم ہو جائے گا. بہنیں بھی وہاں برقع پوش وہ سٹے پہ سٹے لگا رہی ہو. بھائی بے وقوف ہو، اس قسم کے جعلی لوگوں سے بچیں، ان خبیثوں سے بچیں، ان کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا فراڈیا کون ہے. ایک پہچان زبردست قسم کی ہو جائے گی. پہلے آپ پچھلی چیزوں پہ تھوڑا عمل کر لیں، پھر آپ اس کو پڑھ لیں، پھر کسی کے آستانے پہ جا کے بیٹھیں تو آپ کہیں گے اس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں. میں ایک جگہ گیا تو پیر صاحب چرچ میں سٹے لگا رہے ہیں. میں نے مریدوں سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پیر صاحب؟ انہوں نے کہا اصل میں آپ نہیں سمجھیں گے اس بات. میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھاؤ. کہنے لگا اصل میں جب پیر صاحب چرچ پیتے ہیں نا تو دنیا سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ لگتی ہے. میں نے کہا پھر تو ایسا کرنا چاہیے کہ پیر صاحب کے بجائے چرچ کی سگریٹ کی بیعت کر لو، کہ جو پیر کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے وہ تو ہمیں بدرجہ اولیٰ ملائے گی. ایسے فراڈیے. ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم آیا. میں نے کہا پیر صاحب نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے. فجر مکے میں، ظہر مدینے میں، عصر بغداد میں، مغرب خواجہ صاحب کے وہاں اور عشاء داتا صاحب کے وہاں. میں نے کہا یہ روحانی نماز پڑھتے ہو، تم سب بھی جماعت سے روحانی نمازیں پڑھ رہے ہو، روحانی جماعت قائم کر رہے ہو، بدبختو. ایک پیر صاحب کے ساتھ بٹھا دیا، مجھے مہمان خصوصی بنا دی. جیسی بیٹا ماں بہن کی گالیاں، گندی گندی گالیاں. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں اٹھ کے بھاگا وہاں سے. میں نے کہا بھائی یہ کس طوفان کو بٹھا دیا؟ آج ہمارے یہاں وہ بھی بہت بڑا ولی ہے جو ماں بہن کی گالیاں بکے، بولتے مجذوب ہے. ہائے حالت جذب میں ہے. ابھی ٹکا سامنے رکھو جذب غائب، ابھی لڑکی سامنے بٹھاؤ جذب غائب، ابھی اس کو چینل پہ بٹھا دو جذب غائب. وہاں نہیں گالیاں بکے گا، وہاں بالکل سلیقے سے چلے گا. یہ چلو تم بھی حالت جذب میں ہو گے، دو پیر صاحب کو تمغے دے دو، تم بھی گالی دے دو، دیکھیں اس کا جذب کیسا غائب ہوتا ہے. پھر آپ نے امام پیر کو گالی دی ہے تو پیر گالیاں بکتا رہے، علماء کو گالیاں بکے، صحابہ کو گالیاں بکے، مسلمانوں کو گالی بکے. ایسا بدبخت پیر آپ کو اللہ سے ملائے گا؟ کبھی نہیں ملائے گا. ان ڈبے پیروں سے باہر بھاگے. ہماری کتاب پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب دیکھیں قرآن ہم نے آپ کو دے دیا، حدیث کا پروگرام ہم نے دیا، فقہ کا پروگرام ہم نے دیا. اس کے بعد تصوف میں نے آپ کو بتا دیا. پانچویں چیز ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، فرض علوم کورس کریں، آن لائن کر لیں. فزیکلی طور پہ ویسے سولجر بازار میں آپ نہیں آ سکتے، آن لائن کریں. ابھی بھی فرض علوم کورس چل رہا ہے، اس میں پورا عقیدہ دلیل کے ساتھ، احکام شرعیہ عملیہ، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، مداربت، شرکت، وراثت، اس کے علاوہ بیوی بچوں کے حقوق، سب اس میں. گناہوں کی معرفت، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، فرض علوم کے کورس ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ابھی رمضان کورس سٹارٹ ہے آج رات سے، اونلی 4 کلاسز ہے پورے رمضان کا، اس میں چیزیں سمجھا دیں گے. اس کو جوائن کر لیں. اپنی گھر کی بہنوں کو جوائن کروائیں تاکہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ صحیح العقیدہ لوگوں سے پڑھیں، وہ اپنی بنیادی تعلیمات حاصل کریں تو میدان معاشر میں آپ بچ جائیں گے، آپ کی گرفت نہیں ہوگی. ہم نے دیکھیں کہ ہو سکتا تھا، ہم نے کیا. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو شعور فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر کام ہم نے کیا. اس کے باوجود اگر آپ اپنے دین سے بھاگتے ہیں، قرآن سے، اسلام سے، نمازوں سے، دینداروں سے، اور اپنے لائف اسٹائل اختیار کرتے ہیں، میدان معاشر میں آپ بھی ہوں گے، ہم ہوں گے. انشاءاللہ میں سرخرو رہوں گا. میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ میں نے جو مجھ پہ لازم کیا تھا میں نے ان کو دے دیا، میں نے سب دیا. ان کی کوتاہی ہے پھر آپ پھنسیں گے. اس لیے آئیے ان چیزوں کی طرف، آئیے اسلام کی طرف، آئیے مذہب کی طرف، آئیے اس بے ادبی سے باہر کی طرف جس بے ادبی کا ہمیں شعور حاصل نہیں. اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، ان کے دین کے قریب آئیں. عزت و ناموس رسالت اور صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت کے لیے روحانی طاقت
کے حاصل کریں، اس کے لیے آپ کو دین کے قریب آنا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔